السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آج کی کہانی ہمیں جس نے دی ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں نے ٹکٹ خریدی اور ٹرین کی طرف بڑھ گیا۔ بھانت بھانت کے لوگوں کی بھانت بھانت بولیاں پلیٹ فارم پہ گونج رہی تھیں۔ میں سب کو نظر انداز کرتا ٹرین میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد میں اپنی سیٹ پہ براجمان ہو چکا تھا۔ میرے سامنے والی سیٹ پہ با پردہ 3 خواتین بیٹھی تھی اور میری سیٹ پر 2 لڑکے بیٹھے تھے۔ ان کو آپس میں بولتا دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں۔ مجھے شیشے والی سائڈ پہ سیٹ مل گئی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا اور سوچنے لگا کہ اسٹیشن بھی عجیب جگہ ہے، کتنوں کو ملاتا ہے اور کتنوں کو بچھڑنے کی یادیں یہ سمیٹ کر کھڑا ہے۔ اتنے میں ایک ہلکے سے جھٹکے سے ٹرین چل پڑی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور جیب سے موبائل فون نکال کر اس میں مصروف ہو گیا۔ مجھے سفر کرتے 7 گھنٹے سے اوپر ہو گئے تھے۔ راستے میں کچھ اسٹیشنز پہ گاڑی رکی تھی اور اب فراٹے بھرتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی مجھے بتا دیا گیا تھا منزل قریب ہے۔ میں نے موبائل پہ ٹائم دیکھا، رات کے 2 بجے تھے۔ اگلا اسٹیشن میری منزل تھی۔ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ 20 منٹ تک ٹرین نے مطلوبہ اسٹیشن پہنچ جانا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک ٹرین میرے مطلوبہ اسٹیشن پہ جا کر رک گئی۔ میں اٹھا اور ٹرین سے باہر نکل آیا۔ پلیٹ فارم پہ اتر کر ادھر ادھر دیکھا، مگر میرے میزبان جن کے بلانے پر میں یہاں اس وقت آیا تھا وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے آگے دیکھا، کچھ اور مسافر بھی اترے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ سامنے ایک ٹی اسٹال تھا۔ میں نے ٹی اسٹال کی طرف بڑھ گیا۔ ایک ادھیڑ عمر کا لمبا ترنگا آدمی ٹی اسٹال کے اندر بیٹھا تھا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر سلام کیا، جس کا اس نے مروتاً ہی جواب دیا۔ میں نے اسے ایک کپ چائے بنانے کو کہا اور ساتھ میں بسکٹ بھی مانگے۔ وہ اسی وقت کیتلی کے نیچے آگ جلانے لگ گیا۔ میں پاس پڑے بینچ پہ بیٹھ گیا۔ ٹرین سے کوئی 10-12 مسافر ہی اترے تھے جو جلدی جلدی سے اسٹیشن سے باہر جا رہے تھے۔ ٹرین نے وسل دی اور چل پڑی، جس کی وجہ سے کچھ دیر تو پلیٹ فارم پر ٹرین کے چلنے سے شور رہا۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے ٹرین دور ہوتی گئی خاموشی چھاتی رہی۔ میں بینچ پہ بیٹھا ٹرین کو جاتا دیکھتا رہا۔ ٹرین کی آواز اور ٹرین نظر آنا بھی بند ہو گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ کچھ دور اسٹیشنز اور پلیٹ فارم کے راستے میں ایک بڑی سی زرد رنگ کی لائٹ فضا کو روشن کرنے کی ناکام کوشش میں جل رہی تھی۔ میرے کانوں میں اسٹوپ کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ساتھ ہی فضا میں پھیلی چائے بننے کی مہک بتا رہی تھی میں مزیدار چائے پینے والا ہوں۔ کچھ دیر بعد چائے والے نے بسکٹ اور چائے کا کپ میرے آگے لا کے رکھ دیا۔ میرے اندازے سے کہیں زیادہ مزیدار تھی چائے۔ سے فارغ ہو کر میں چائے والے کے پاس جا کھڑا ہوا اور اس سے کچھ دیر بات چیت کی اور دوبارہ بینچ پر آ بیٹھا۔ اسی اثنا میں اسٹیشن کی چھوٹی سی عمارت سے 2 بندے نکلے، جن کے پیچھے کا منظر دیکھ کر میں چونک اٹھا اور میری زبان پہ تیسرے کلمے کا ورد جاری ہو گیا۔ پلیٹ فارم کی سیڑھیاں چڑھ کر پلیٹ فارم پر آ کر ان دونوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو جلدی سے چلتے میری طرف آنے لگے۔ غور سے ان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر رہا تھا، مگر اب میرے چونکنے کی وجہ ختم ہو گئی تھی۔ دونوں کی عمر تقریباً 50-55 کے لگ بھگ ہوگی۔ میرے پاس آ کر دونوں نے خوش دلی سے سلام کیا اور میں کھڑا ہو گیا اور سلام کا جواب دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، معذرت، کچھ منٹ دیر ہو گئی۔ دراصل گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔
میں نے اسے کہا کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، ویسے آپ کا دیر سے آنا میں نے محسوس نہیں کیا۔ تھوڑا اور رسمی باتوں کے بعد ان میں سے ایک نے کہا چلیں؟ میں نے کہا نہیں، ابھی نہیں چلنا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہچکچاہٹ بھرے لہجے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا بالکل خیریت ہے، بس کچھ دیر آپ سے یہاں باتیں کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد چلتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کہا جیسے آپ کا حکم، اور اونچی آواز میں چائے والے کو 3 چائے کا کہا۔ میں نے کہا چائے تو میں آتے ہی پی چکا ہوں، مگر اس بھائی کی صاحب کی چائے ہی اتنی مزیدار ہے، دوبارہ سے پی لوں گا۔ میں نے کہتے ہوئے چائے والے کو دیکھا، مگر وہ منہ نیچے کیے اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک میرے ساتھ اور دوسرا ساتھ والے بینچ پہ بیٹھ گیا۔ پلیٹ فارم لوگوں سے تقریباً خالی تھا۔ میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروا دیں اور اپنا سارا مسئلہ یہیں بتا دیں، کیونکہ جب آپ مجھے نظر آئے تو میں نے آپ کے پیچھے کوئی اور بھی تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنا سارا مسئلہ یہیں ڈسکس کریں۔ میری بات سن کر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے جو دوسرے سے عمر میں بڑا تھا اور میرے ساتھ بینچ پہ بیٹھا تھا، اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا جناب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ یہاں آنے کا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میرا نام منظور ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی ظہور۔ ہم ایک مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ میں نے کہا آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے ساری بات تفصیل سے بتائیں۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولا میں ایک سرکاری محکمے میں اچھے عہدے پر فائز ہوں۔ بڑا گھر بنانا میرا خواب تھا۔ میں نے پرانا گھر بیچا اور اپنے حصے میں آئی زمین بیچ کر ایک پلاٹ خرید لیا اور اس میں مکان کی تعمیر شروع کر دی۔ میرے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے کا رشتہ میرے اس سے بھائی ظہور کی بیٹی سے بچپن میں ہوا تھا۔ ہمارا ارادہ تھا مکان کی تعمیر مکمل ہوتے ہی بچوں کی شادی کر دیں گے۔ مکان کی تعمیر کے بعد ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ شادی کے دن رکھے گئے اور دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد خاندان میں دعوتیں شروع ہو گئیں۔ ایک صبح میں دفتر جانے لگا تو مجھے بیگم نے کہا کہ آج ظہور بھائی نے رات کے کھانے کی دعوت دی ہے، ہم سب کو تو آپ جلدی آ جائیے گا۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ آج شام کو ایک دوست کی بیٹی کی بارات پر مدعو ہوں، تم لوگ چلے جانا، میں فارغ ہو کر وہیں آ جاؤں گا۔ عصر کے 4 بجے میں گھر آیا تو گھر لاک تھا۔ میں سمجھ گیا کہ سب گھر والے ظہور کے گھر چلے گئے ہیں۔ میرے پاس ایکسٹرا چابی ہوتی ہے۔ میں نے گھر کا لاک کھول کر اندر جا کر کچھ دیر آرام کیا اور مغرب کے بعد وقت مقررہ پر دوست کے گھر چلا گیا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی 10 بج گئے۔ میں جب گھر کے گیٹ پہ پہنچا تو 10:30 ہو چکے تھے۔ میں نے لاک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے کچن میں برتنوں کی کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میری بیٹی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام کیا اور اوپری پورشن کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ میں نے بیگم کو آواز دی تو کچن سے اس کی آواز آئی۔ میں نے کہا میری چائے میرے کمرے پہنچا دو۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، اس لیے چائے کا کہہ کر میں موبائل نکال کر 1-2 ضروری کال تھیں وہ کرنے بیٹھ گیا۔ 10-15 منٹ گزر گئے، نہ بیگم آئی اور نہ چائے۔ تو میں نے اونچی آواز میں کہا بیگم چائے کا کہا تھا تو بیگم کی آواز آئی، بس لے کے آ رہی ہوں۔ میں نے پھر خود کو فون میں مصروف کر لیا۔
10 منٹ اور گزر گئے۔ میں جھنجھلا کر اٹھا اور کمرے سے باہر آ کر کچن کی طرف دیکھا۔ کچن کی لائٹ آف تھی۔ میں نے بیگم کو آواز دی، بیگم بیگم، مگر ہر سو خاموشی تھی۔ کچن کی لائٹ آف دیکھ کر میں سمجھ گیا کسی بچے کے کمرے میں ہوگی۔ تینوں بچے بیڈ روم دروازے بند تھے۔ میں نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھولے، کمروں کی لائٹ آف تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن میں چلا گیا، مگر یہاں بھی اندھیرے نے میرا استقبال کیا۔ میں حیران تھا، سب کدھر چلے گئے؟ جس بیٹی نے سلام کیا تھا میں نے آواز دی، مگر ہر سو خاموشی۔ میں سمجھ گیا کہ سب باہر لان میں ہوں گے۔ میں سیڑھیاں اتر کر باہر لان میں آ گیا، مگر لان خالی تھا۔ میں نے موبائل فون سے بیگم کا نمبر ملایا۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی اس کی سلام کی آواز آئی۔ میں نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا کہ کہاں ہو تم؟ تمہیں چائے کا کہا تھا، چائے بناتے بناتے کہاں چلی گئی ہو؟ آگے سے بیگم کی حیرانی بھری آواز آئی کہ آپ کو صبح بتا دیا تھا آج ظہور بھائی کے یہاں ڈنر ہے، اور آپ نے بھی ادھر ہی تو آنا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے سے کہا کہ کیا بےہودہ مذاق ہے؟ ابھی اقصیٰ نے مجھے سلام کیا ہے، میری تم سے کچن میں بات ہوئی ہے؟ آگے سے بیگم نے حیرانی سے کہا، خیر تو ہے، ہم تو دوپہر کے فوراً بعد سے ظہور بھائی کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے حیرانی سے اس کی بات سنی اور کہا، ابھی تو تم یہاں تھی اور اقصیٰ بھی یہاں تھی۔ میری بیگم نے کہا، آپ رکیں، ہم ابھی آتے ہیں، اور کال کاٹ دی۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جاگتی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ میں نے بیگم کو کچن سے بولتے سنا تھا، میرا دل کیا کہ اندر حال میں جا کر دوبارہ دیکھوں، مگر ہمت نہ ہو رہی تھی۔ مجھے عجیب سے خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں لان میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک میری بیوی بچے سب آ گئے۔ ان کے ہمراہ میرا یہ بھائی ظہور بھی تھا۔ ہم حال میں جا بیٹھے۔ میں یقین و بے یقینی کی کیفیت میں سب کو بتا رہا تھا، مگر کوئی میری بات تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ میری بیگم بولی، اچھا شاید آپ تھک گئے ہیں، آپ سو جائیں۔ ان سب کی باتیں سن کے مجھے بھی یقین ہو چلا تھا شاید یہ سب میرا وہم تھا، مگر جاگتی آنکھوں سے اتنا واضح وہم کیسے ممکن ہے؟ خیر، اس واقعے کے بعد سب نارمل ہو گیا۔ کچھ دن بعد بیگم اسٹور کسی کام گئی اور گھبرا کر باہر نکل آئی۔ بقول اس کے اسٹور میں گٹھروں میں سر دیے ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ بڑا بیٹا گھر تھا، وہ اسٹور گیا، مگر اسٹور میں کوئی نہ تھا۔ میں آفس تھا۔ اس وقت مجھے بیٹے کی کال آئی۔ میں گھر پہنچا۔ بیگم قسمیں اٹھا رہی تھی کہ اس نے وہ عورت دیکھی ہے۔ ہم سب حیران تھے۔ خیر، کچھ دن اور گزر گئے۔ رات دیر سے گھر آیا۔ اس کی اپنے میکے میں تھی۔ وہ کہتا ہے، جب میں اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھا تو اسے اس کی بیوی کی آواز آئی کہ آ گئے ہیں؟ تو اس نے بے ساختہ کہا، ہاں جی، اور چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کمرہ خالی تھا۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے ہمارے بیڈ روم میں آیا۔ میں سو رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا تو اس کی ماں نے مجھے اٹھا کر ساری بات بتائی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہے میرے گھر میں شروع ہوا ہے۔ اگلے دن ایک کولیگ سے مشورہ کر کے اس کے جاننے والے ایک عامل کے پاس گئے۔ اس نے حساب کیا اور بتایا، آپ پر تعویذیں اور تعویذوں کی تابع مخلوق آپ کے گھر میں آپ کو تنگ کر رہی ہے۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس عامل صاحب کی بات سن کر میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میں نے پوچھا، اب اس کا حل کیا ہے؟ تو عامل صاحب نے کہا، مجھے کل آپ کے گھر لے جائیں۔ اگلے دن میں اپنے کولیگ کے ساتھ جا کر عامل صاحب کو گھر لے آیا۔ عامل صاحب نے پورے گھر میں گھوم کر دیکھا اور بولے، پورا گھر آسیب سے بھرا پڑا ہے۔
گھر ابھی صاف کیے دیتا ہوں اور سب کو جلا دیتا ہوں۔ عامر صاحب حال کمرے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ میں، میرا کولیگ اور میرا بیٹا ساتھ بڑے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ عامر صاحب کو پڑھتے کوئی 10 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ حال میں ایک سناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی۔ آواز تو زوردار تھی ہی، شاید عامر صاحب کے چہرے پر پڑنے والا تھپڑ بھی بہت زوردار تھا۔ آواز سنتے ہی میں نے عامر صاحب کو دیکھا، جو ایک ہاتھ گال پر اور دوسرا ہاتھ زمین پر ٹکائے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک اور تھپڑ کی آواز آئی، جو پہلے سے بھی زیادہ تیز تھی۔ عامر صاحب کے دوسرے گال پر بھی تھپڑ پڑا تھا۔ تھپڑ کی آواز کے ساتھ ہی عامر صاحب کے منہ سے درد بھری آواز اونچی آہ نکلی، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر ہال کے دوسرے دروازے کی طرف بھاگے۔ ابھی وہ 2-4 قدم بھاگے ہوں گے کہ ایک زوردار سناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی۔ اس کے ساتھ ہی عامر صاحب منہ کے بل زمین پہ جا گرے اور گرتے ہی اٹھ بیٹھے۔ دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر مسلنے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ ہم تینوں جو حیرانی سے یہ سب دیکھ رہے تھے، اٹھ کر عامر صاحب کی طرف لپکے۔ میں نے عامر صاحب کو اٹھایا۔ وہ بیچارے درد سے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ تھپڑ مارنے والا نظر نہ آ رہا تھا۔ میں خود حیران تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ عامر صاحب کی دونوں گال لال گلاب بنے ہوئے تھے۔ عامر صاحب نے کمرے سے کپڑا اٹھایا، وہاں نیلاہٹ بھرا نشان چھپا کھڑا تھا۔ عامر صاحب نے کھڑے ہوتے ہی باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہم تینوں وہیں کھڑے رہ گئے۔ عجیب سا خوف مجھ پہ طاری ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور باہر نکل کر گیٹ کی طرف بھاگا، مگر عامر صاحب گیٹ کراس کر چکے تھے۔ میں جب گھر سے باہر نکلا، عامر صاحب دوڑتے دوڑتے کافی دور جا چکے تھے۔ میں نے ان کے پیچھے بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اتنی دیر میں میرا کولیگ اور بیٹا بھی باہر آ گئے۔ شاید ہم تینوں سچویشن سمجھ چکے تھے۔ میرے کولیگ نے باہر نکلتے ہی مجھے مشورہ دیا، منظور بھائی، اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ آپ کے گھر آج سیف ہے۔ شاید اس عامر صاحب کے بس کا کام نہ تھا، ہمیں کوئی اور بندہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا بیٹا جو اب تک چپ کھڑا تھا، بولا کہ ابو، انکل کی بات ٹھیک ہے، اور اس واقعے کا ذکر گھر والوں سے نہ کیجیے گا، نہیں تو گھر والے مزید خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میری آواز بند تھی۔ انجانے سے خوف نے میرا گلا خشک کر دیا تھا۔ میرے کولیگ نے اجازت چاہی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ میں اور میرا بیٹا واپس ہال آ گئے۔ باقی گھر والے جو اس وقت اوپری پورشن میں تھے، بیٹے کے بیڈ روم میں بیٹھتے تھے، ان کو نیچے بلا لیا۔ بیگم نے آتے ہی پوچھا، کیا بنا؟ ہو گیا مسئلہ حل؟ میرے بولنے سے پہلے میں بیٹا بول پڑا، جی ہاں، عامر صاحب نے پڑھائی کر دی ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، اب جب تک سب ٹھیک نہیں ہوتا، سب ساتھ ساتھ رہیں اور نیچے ہی سویا کریں۔ بات کرتے کرتے میں سوچ رہا تھا، اب کیا کروں، کہاں جاؤں، اس مسئلے کو کس طرح حل کروں۔ وہ سارا دن میں اب سیٹ رہا اور دفتر سے چھٹی لی ہوئی تھی۔ ظہور کو کال کر کے بولا لیا، اکیلے میں اسے ساری بات بتائی۔ اس نے کہا، ایک عامر صاحب جو کہ دور ایک دیہات میں رہتے ہیں، ان کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ شام کو ہم دونوں بھائی اس عامر صاحب کے پاس چلے گئے، ان کو سارا مسئلہ بتایا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر بولے، تمہارے گھر تعویذوں سے بدروحیں بھیجی گئی ہیں، جنہوں نے ایک ایک کر کے تم سب کو مار ڈالنا ہے۔ یہ سن کر میرے تو طوطے اڑ گئے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، اب کیا حل ہے؟ تو صاحب بولے،
کہ مجھے آپ کے گھر جا کر پڑھنا ہوگا۔ ظہور نے عامر صاحب کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ آج جو عامر صاحب آئے تھے ان کے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے۔ ظہور کی بات سنتے ہی عامر صاحب جلدی سے بولے، نہیں، پھر میں یہیں بیٹھ کر اس کا حل لوں گا۔ عامر صاحب شرمندہ سے ہوتے ہوئے بولے، میں ایک تعویذ دے دیتا ہوں، سب گھر والے پی لیں اور کل اور تعویذ لے جائیں اور گھر باندھ دیں۔ ہم تعویذ لے کر گھر آ گئے، تعویذ ایک جگ میں بھگو دیا اور میری بیگم نے سب کو پانی پلا دیا۔ اگلے دن دوبارہ عامر صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے ایک تعویذ دیا کہ اسے چمڑے میں بند کرو اور گھر میں کسی جگہ باندھ دیں، سب بندروہیں بھاگ جائیں گی۔ ہم نے تعویذ عامر صاحب کی ہدایت کے مطابق چمڑے میں بند کروا کے گھر باندھ دیا۔ اس رات میں نے خواب دیکھا کہ کوئی عورت میرے سرہانے کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ کیچڑ سے بھرے ہیں اور وہ ان ہاتھوں سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، خوف کے مارے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے بیگم کو آواز دے کر اٹھایا اور اسے پانی لانے کو کہا۔ وہ بھاگ کر پانی لائی اور لائٹ آن کر دی۔ میری طرف پانی کا گلاس کرتے ہوئے میرے بالوں کو دیکھ کر حیرانی سے بولی، یہ آپ کے بالوں میں مٹی کہاں سے آئی ہے؟ میں نے چونک کے بالوں کو ہاتھ لگایا، میرے ہاتھوں کو گیلی مٹی کا احساس ہوا۔ میں جلدی سے بیڈ سے اتر کر شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میرے بالوں میں کیچڑ جیسی گار لگی تھی۔ میں جلدی سے واش روم میں گھس گیا، سر دھو کر واپس آیا اور بیگم کو اپنا خواب سنایا، جسے سن کر وہ خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ اگلی صبح دفتر سے اور چھٹی لی اور اسی عامر کے پاس ہم دونوں بھائی چلے گئے۔ ساری بات سن کر عامر صاحب نے اس کام سے انکار کر دیا اور کہا، یہ میرے بس کا روگ نہیں، آپ کسی اور کے پاس جائیں۔ غرض اس دن کے بعد سے بلا ناغہ کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی واش روم سے تولیے کیچڑ میں بھرے ملتے ہیں، کبھی کوئی بچی ڈر جاتی ہے، جس کسی عامل کا سنتے ہیں وہاں بھاگ پڑتے ہیں۔ کوئی تعویذ جادو کہہ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے پلاٹ پہ بھوتوں جنوں کی رہائش تھی، آپ نے اس پر مکان بنا دیا، آپ مکان چھوڑو گے تو جان چھوٹے گی، مگر مسئلہ جوں کا توں ہی ہے۔ مجھے روز بروز کمزوری کا احساس ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ دن سے بیگم بہت بیمار ہو گئی ہے، سب ٹیسٹ کلیئر آئے ہیں، مگر اس کی ٹانگیں اور کمر کا درد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہم نے یہ سب واقعات ہر کسی سے چھپا کے رکھے تھے۔ اس دن میری بڑی بہن بیگم کا سن کر اس کی عیادت کے لیے آئی ہیں اور وہ رات کو سوئی ہوئی تھی۔ رات کو ان کی آنکھ کھلی، کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ ان کو لگا کہ ان کے سامنے صوفے پر کوئی عورت بیٹھی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون ہو، مگر عورت نہ بولی۔ انہوں نے اٹھ کر لائٹ جلائی، مگر صوفہ خالی تھا۔ صبح ان کے کمرے میں میری بیٹی گئی تو انہوں نے ہنستے ہوئے سرسری سے تذکرہ کیا، رات تو میں ڈر ہی گئی، اور ساری بات سنائی۔ بات سنتے ہی میری بیٹی نے ان کو اس گھر میں رونما ہونے والے سارے واقعات سنا دیے، جسے سن کر سیدھا میرے پاس آئیں اور برہم ہونے لگیں کہ بہن بھائیوں سے اس طرح کی باتیں نہیں چھپایا کرتے، اور بدر بھائی آپ کا ذکر کیا۔ میں نے اسی وقت بہنوئی صاحب کو کال کر کے آپ کا نمبر لیا اور آپ سے بات کی، اور اب آپ یہاں ہیں۔ یہ ایک مختصر حال ہے۔ یہ کہہ کر منظور صاحب خاموش ہو گئے۔ میں جو چائے پیتے ساری بات توجہ سے سن رہا تھا، چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور خالی کپ بینچ کے اوپر رکھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، چلیں اب چلتے ہیں۔ ظہور صاحب چائے کا بل دینے کے لیے اسٹال کی طرف بڑھے، مگر اسٹال والا اسٹال میں موجود نہ تھا۔ وہ بولے، اب بل کے پیسے یہاں رکھ دو۔ میں نے کہا،
کل جب میں جانے لگوں گا تب آپ نے چھوڑنے آنا ہے تو کل دے دیجیے گا۔ اب چلیں، دیر نہ کریں۔ اگلے دن شام کے وقت میں ظہور اور منظور کے ساتھ ٹرین کے انتظار میں کھڑا تھا۔ منظور صاحب بہت خوش تھے، ان کے گھر سے وہ نحوست ختم ہو گئی تھی۔ جاتے جاتے اس جنی نے کرسی مجھ پہ پھینکنے کی کوشش بھی کی تھی، جو کہ ناکام نہیں تھی۔ آپ کے ذہن میں پیدا شدہ سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ منظور صاحب پہ نہ تو کوئی جادو تھا، نہ تعویذ تھے، اور نہ ہی وہ پلاٹ آسیبی تھا جہاں انہوں نے گھر بنایا تھا۔ اس شام جس شادی پر منظور صاحب گئے تھے، وہاں بارات کا انتظام ایک اسکول میں کیا گیا تھا۔ دوست کی بیٹی کی شادی سمجھتے ہوئے منظور صاحب انتظامیہ میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ کھانا جو براتیوں کی پلیٹوں میں بچ گیا تھا، منظور صاحب نے اس اسکول سے ملحقہ ایک ویران جگہ پر پھینکوا دیا تھا، اور وہ جگہ آسیبی تھی۔ جس وقت منظور صاحب وہ کھانا وہاں پھینکنے گئے تھے، وہاں پر ایک جنی کو وہ پسند آ گئے، اور وہ ان کے جسم کی خوشبو پر فدا ہو گئی، اور جب وہ واپس لوٹے تو جنی بھی ساتھ ہی آئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کا خاص کرم ہوا تھا مجھ پہ، اور میں اس بار بھی کامیاب ہوا تھا۔ مجھے ایک دن پہلے منظور صاحب نے کال کی تھی، بتایا تھا کہ ان کے گھر تعویذوں کی وجہ سے بہت پریشانی ہے، اور اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ کچھ دیر بعد ان کی بہنوئی، جو کہ میرے اچھے تعلق والے ہیں، ان کا بھی فون آ گیا، اور میں اب یہاں آیا تھا۔ مگر جو میں سمجھ رہا تھا یہ وہ مسئلہ نہ تھا، یہ معاملہ بہت خطرناک اور گھمگیر تھا۔ مجھے دوران سفر بھی آگاہ کیا گیا تھا کہ یہ مسئلہ بڑی احتیاط سے سلجھانے والا ہے، اور جب یہ دونوں بھائی اسٹیشن کے اندر داخل ہو رہے تھے تو ان کے پیچھے سے کسی غیر مرئی مخلوق کی جھلک میں نے پالی تھی۔ ٹرین آ چکی تھی۔ ظہور اور منظور صاحب دونوں بڑا گرم جوشی سے مجھ سے بغل گیر ہوئے۔ میں اپنے سیٹ پر، جو کہ شیشے والی سائڈ پہ ہی تھی، پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کھڑکی کے باہر میرے پاس ہی دونوں بھائی محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ٹرین نے وسل دی۔ میں نے کہا، رات والی چائے میری طرف سے تھی۔ ظہور صاحب بولے، نہیں جناب، میں ابھی اسے جا کر بل ادا کرتا ہوں۔ میں نے کہا، جناب اگر آپ کو چائے کا اسٹال یا چائے والا نظر آئے تو لازمی بل ادا کر دیجیے گا۔ دونوں بھائیوں نے اسٹال کی سمت دیکھا۔ اسٹال والا وہاں ہوتا تو ان کو نظر آتا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میرے پیار کرنے والوں نے اپنا ایک ساتھی چائے کے اسٹال سمیت وہاں پہ کھڑا کر دیا تھا، جس کی موجودگی کی وجہ سے وہ عفریت آگے نہ آئی، اور منظور صاحب کے گھر بھی اسی اسٹال والے نے اسے قابو کر رکھا، اور مجھے مکمل پڑھنے اور حصار کرنے کا موقع مل گیا۔ ہلکے سے جھٹکے کے بعد ٹرین چل پڑی۔ دونوں بھائی حیرانی سے ہاتھ ہلاتے پیچھے رہ گئے۔ تو دوستوں، یہ تھی ایک ہماری سچی آپ بیتی۔ اب ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔